اب پروگرام کے اس حصے میں ہماری مہمان ایک ایسی شخصیت ہے جس نے 2013 میں ہمیں ایک ایسی بات بتائی، ایک ایسے منصوبے کا ذکر کیا جو 2019 میں حقیقت بنی، لیکن اس شخصیت کا تعلق مسلم لیگ نون سے تھا۔ جب انہوں نے 2013 میں یہ بات ہمیں بتائی تو 2013 میں تو مسلم لیگ نون کی حکومت تھی، لیکن جب ان کا منصوبہ، ان کی تجویز جو ہے وہ حقیقت بن کے سامنے آیا تو 2019 میں اس منصوبے کا افتتاح اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان نے کیا۔ تو آج وہ شخصیت دوبارہ ہمارے پاس موجود ہے اور اس شخصیت کا میں تعارف کروں گا۔ سردار رمیش سنگھ اروڑہ صاحب، پنجاب کے صوبائی وزیر برائے اقلیتی امور اور انسانی حقوق۔ اروڑہ صاحب بہت بہت شکریہ۔ ست سری اکال، ہیپی ویساکھی۔ ست سری اکال، ہیپی ویساکھی۔ لیکن میں چاہتا ہوں کہ 2013 میں جب آپ ہمارے پروگرام میں آئے تھے اور آپ نے 2013 میں ہمیں ایک بات بتائی تھی، ذرا سنیں وہ 2013 میں کیا بات تھی۔ کرتارپور سٹی کو ہم نے ڈیولپ کرنا ہے، وہاں پہ ہمارا منصوبہ یہ کہ بالکل بارڈر کے اوپر ہے، انڈیا سے صرف 3 کلومیٹر اس طرف ہے، وہاں پہ انڈین سنگت آتی ہے، 3 کلومیٹر دور کھڑی ہو کے ارداس کر کے چلی جاتی، ان کو گردوارہ صاحب آنے کی اجازت نہیں ہے۔ ابھی اس گورنمنٹ میں جو میاں صاحب کے ساتھ بھی میری ملاقات کروائی تھی، احسن صاحب اور ہم سب اکٹھے بیٹھتے، اس وقت بھی یہ چیز زیر بحث آئی تھی کہ ہم نے ایک پیس کوریڈور وہاں پہ بنانا ہے کہ انڈین سنگت آسانی سے کرتارپور صاحب آئے، متھا ٹیک کے اپنی مذہبی جو بھی رسومات ہے وہ ادا کرے اور واپس چل جائے۔ یہ ہمارا فیوچر پلان ہے کرتارپور صاحب کے حوالے سے۔ ہمارا جو پلان ہے کہ ہم ایزی ایکسیس دیں، اور جس طرح ابھی آپ ذکر کر رہے تھے کہ دنیا بھر کو پتہ لگنا چاہیے کرتارپور صاحب یہ وہ جگہ ہے جہاں انٹرفیتھ ہارمنی کی بیسٹ ایگزامپل ہمارے پاس ہے، تو ہم اس کو اوپن کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ جو انٹرفیتھ ہارمونی کی بیسٹ ایگزامپل کرتارپور کوریڈور بنائی، یہاں پہ کل رمیش سنگھ اروڑہ صاحب جو ہیں انہوں نے امریکی کانگریس کے ایک ڈیلیگیشن کو وہاں پہ ہوسٹ کیا، ان کو وہاں کا دورہ کروایا اور وہ بھی بڑے امپریس ہوئے۔ تو اروڑہ صاحب، اس سے پہلے کہ میں ویساکھی کے حوالے سے جو آپ نے اس دفعہ ایک ریکارڈ قائم کیا اس کی بات کروں، پہلے یہ بتائیں کہ یہ جو کرتارپور کوریڈور ہے اس کا منصوبہ سب سے پہلے آپ نے ہمیں تجویز 2013 میں آپ نے بتائی تھی، پھر کام ہوا نہیں ہوا، لیکن جو اس کا سنگ بنیاد ہے وہ 2018 میں عمران خان صاحب نے رکھا اور 2019 میں افتتاح بھی انہوں نے کیا۔ تو تھوڑی سی کرتارپور کوریڈور کی کہانی تھوڑی سی مختصراً بتائیں گے؟ مرزا سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ، اور آپ اتفاق دیکھیے اس دن بھی میں نے یہی کلر دستار کا باندھا ہوا تھا اور آج بھی یہی باندھا، تو یہ کنٹینیوٹی بھی ہے، اور آپ کی شکل و صورت اور سمارٹنس میں کوئی فرق نہیں آیا۔ شکریہ سر، شکریہ۔ اچھا میرے صاحب ایسا ہے کہ یہ جو آئیڈیا ہے کرتارپور صاحب کا، یہ میاں محمد نواز شریف صاحب کا ویژن ہے، اور وہ جو ہمیشہ ایک بات کرتے ہیں کہ میرے نزدیک اقلیت اور اکثریت کی کوئی تقسیم نہیں ہے۔ یہ جس طرح ابھی ہم ڈسکس کر رہے تھے اس سے پہلے، اور آپ نے بھی اس بات کو بالکل ٹھیک کے سامنے بھی کہا کہ یہ 99 میں پہلی دفعہ گردوارہ کرتارپور صاحب کھلا تھا اور اس وقت بھی ہماری حکومت تھی، اور یہ میاں محمد نواز شریف صاحب کا ویژن تھا کہ ہم نے اس کرتارپور صاحب کا جو گردوارہ ہے جہاں پہ گرو نانک صاحب نے اپنی زندگی کے آخری 18 سال گزارے ہم نے کھولنا ہے، اور یہ 99 میں گردوارہ پہلی دفعہ کھلا 52 سال کی پوری اس کے بعد جب گردوارہ سے بند رہا۔ 99 سے لے کے 2019 تک لوگوں کی نظر میں تھا۔ 2013 میں پہلی دفعہ جب میں ممبر پنجاب اسمبلی بنا، جس طرح میں نے آپ نے بھی دکھایا بھی ہے جو 2013 کی میری ایک جو سلاٹ تھی، تو میاں صاحب کا ایک ویژن تھا کہ ایک ایسی پارلیمنٹ کے اندر ایک ایسی پرسنالٹی ہے جس کا تعلق سکھ دھرم سے ہو تاکہ دونوں کو قریب لے کے۔ ہم نے اس پہ کام کیا، ہم نے ورلڈ بینک، پاکستان، انڈیا دونوں بیٹھے اس پہ، پوری ایک 5 سال کے دوران ہم اس پہ بڑا کام کیا۔ انفارچونیٹلی وہ نہیں ہو سکا، بہت سارے ریزنز ہیں، اب ریزنز میں ہم نہیں جاتے، بٹ الٹیمیٹلی وہی جو ہمارا 5 سال کی سٹرگل تھی، جیسی عمران خان صاحب کی سویرن سیرمنی تھی تو اس سے پہلے جادو کی جفی ڈلی، اس سے پہلے پیغام سدھو صاحب کو دے دیا گیا، تو ان ایکچوئل ابھی عمران خان صاحب ابھی وہ بنے نہیں تھے، وزیر اعظم نہیں بنے تھے، ابھی حلف نہیں لیا، تو اس سے پہلے پروگرام اناؤنس ہو چکا ہے۔ اس کا مطلب جو پچھلے 5 سال ہم نے محنت کی تھی انڈر دا لیڈرشپ میاں محمد نواز شریف صاحب، وہ سارا ہم نے اس پہ فائنلائز کیا ہوا تھا۔ اب یہ کرتارپور صاحب بن گیا، میں کریڈٹ دیتا ہوں، عمران خان صاحب کی حکومت میں بنا، کریڈٹ دیتا ہوں، بٹ اس کا جو صحیح سیر ہے وہ میاں محمد نواز شریف صاحب کی وہ سوچ ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے۔ اچھا اب یہ بتائیں کہ اب 2025 ہے، تو اس دفعہ جو ویساکھی کا جو میلہ ہے جو کہ آپ کا ایک مذہبی تہوار بھی ہے، تو جو پاکستان اور انڈیا کا ایک پروٹوکول ہے 1974 کا، اس کے تحت پاکستان پابند ہے ہر سال 3000 جو یاتری ہیں انڈیا کے وہ پاکستان کسی بھی اپنے فیسٹیول پہ آ سکتے ہیں، لیکن اس دفعہ حکومت پاکستان نے 6700 کے قریب ویزے جاری کیے ہیں، جو کہ ایک ریکارڈ قائم ہو گیا، ڈبل سے بھی زیادہ۔
تو یہ کیسے ہوا؟ سر دیکھیے یہ میاں محمد شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان ہیں، وہی جو سوچ ہے میاں محمد نواز شریف صاحب کی، وہی سوچ پاکستان کے اندر، وہی سوچ پنجاب کے اندر ہماری حکومت ہے، چیف منسٹر پنجاب ہے مریم نواز شریف صاحبہ، اور ہماری اس وقت سوچ ہے کہ ہم نے سکھ کو پاکستان کے ساتھ جوڑنا ہے، اور جو ہم نے 125 سے زیادہ ممالک کے لیے ہم نے آن لائن ویزا کیا، کینیڈا، یو کے اینڈ جو یو ایس کے سٹیزنز ہیں ان کو آن لائن فری ویزا ود ان 30 منٹس ملتا ہے ہمارا 30 منٹس جی ود ان 30 منٹس. اور یہ کل بات کہی ہے جب کل ہمارے آنریبل جو کانگریس مین ہے جب تشریف لائے تھے کرتارپور صاحب، فارچونیٹلی وہاں پہ ہماری جو یو ایس کی سنگت تھی وہ بھی آئی تھی، وہ ان سے ملی، انہوں نے کہا جی ہمیں ویزا ود ان 30 منٹس ملتا ہے، اور اس سے کریڈٹ میں ہمارے جو انٹیریئر منسٹر ہیں نقوی صاحب ان کو بھی دیتا، اور وہاں پہ موجود تھے، انہوں نے کل کہا ہم اس کو اور بڑھانا چاہتے ہیں. سو پچھلے ایک سال کے اندر آلموسٹ 72% سکھ ٹورزم میں انکریز آیا، اور یہ جو اتنا بڑا انیشیٹو حکومت پاکستان نے دیا جہاں پہ ہم نے سارے پروٹوکولز کو سائڈ پہ رکھ کے اس وقت ہمارے پاس 5,800 کے قریب سنگت بھارت سے آئی، ہم نے 6,800 ویزا ایشو کیا، 5,800 تشریف لائے. میں شکریہ ادا کرتا ہوں حکومت پاکستان. اور ٹوٹل کتنے تھے؟ 6,700 کو ویزا ایشو کیا جی ہم نے، امریکہ سے، کینیڈا سے. یہ تو کوئی تقریباً 3,000 ڈائسپورا تھا جی، 5,800 یہ تھے. اور جو انتظامات ہیں کیونکہ آپ میڈیا پہ دیکھیں اس وقت جو انتظامات کیے گئے تھے، اور ہم نے پنجاب حکومت نے اور پاکستان حکومت نے تقریباً 8,000 سے زیادہ لوگ، اور لوکل پاکستانی جو تھے وہ اس سے زیادہ تھے، اور پیرلل 2 جگہ پہ ننکانہ صاحب بھی اور حسن افضل پنجہ صاحب بھی پیرلل 2 جگہ پہ میں نے اکٹھی بیساکھی سیلیبریٹ کی. 4 سے 5,000 پنجہ صاحب میں تھا، اور اسی طریقے سے 7 سے 8,000 ننکانہ صاحب میں تھا. ہم نے اکٹھی بیساکھی سیلیبریٹ. اب یہ بتائیں کہ آپ کی منسٹری جو ہے، آپ کے پاس مائنارٹیز افیئرز بھی ہے، غیر مسلم پاکستانیوں کی منسٹری بھی ہے، ہیومن رائٹس کی بھی منسٹری ہے، تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی میں تو اس سوچ کو جو مریم نواز شریف صاحبہ کی سوچ ہے، جب انہوں نے پہلے دن پنجاب اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے کہا کہ اقلیت میرے سر کا تاج ہے، ان کو تحفظ دینا، ان کو پروٹیکشن دینا، یہ ہماری اولین ترجیح ہے. اور جس طریقے سے پچھلے 1 سال کے اندر چیف منسٹر پنجاب نے اس منسٹری کو ٹرانسفارم کیا، اور میں انہی جو سی ایم صاحبہ کا ویژن ہے اس کو ٹرانسلیٹ کر رہا ہوں انٹو ایکشن. اس کا بجٹ سب سے پہلے بجٹ تھا، تو مجھے فائنینشیل اٹانومی دی گئی، میرا بجٹ 250% سے بڑھا کے اس کو کیا گیا. آج ہم جتنے بھی ورشپ پلیسز ہیں ان کی کنزرویشن پریزرویشن پہ کام کریں، چاہے وہ گردوارہ ہے، چاہے وہ مندر ہے، چاہے وہ پاکستان میں کتنے گردوارے آپریشنل ہیں؟ آلموسٹ اس وقت جی آپریشنل تو 26 ہیں، بٹ ابھی سی ایم صاحبہ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، ہم نے 45 گردواروں کی مزید ہم نے لسٹ دی ہے. ٹوٹل 195 195 تھی. اور ہندوؤں کے مندر کتنے ہیں؟ مندر جی کیونکہ سندھ کے اندر تو بہت زیادہ، بٹ کیونکہ ہماری جو ہندو کمیونٹی ہے سندھ کے اندر جو ہمارے بھائی ہیں وہ خود اس کو لک آفٹر کرتے ہیں، بٹ پنجاب کے اندر جو ہمارا ورثہ ہے ہم اس کی بھی کنزرویشن پہ جا رہے ہیں. ملتان کے اندر وہ مندر ہے جہاں سے ہماری ہولی کی جو رسم تھی شروع ہوئی پرہلاد پوری کا. اسی طرح سیالکوٹ کے اندر ایک مندر ہے، پھر کٹاس کا مندر آپ کو پتہ ہے اس کی اپنے ایک ہسٹورک سگنیفیکینس ہے، تو ہم ان سب کو مل کے کرنے جا رہے ہیں. لائک وائز جین مت، میں پچھلے دنوں یو ایس تھا تو جین کمیونٹی کا ایک بڑا رچ ہیریٹیج یہاں پہ موجود ہے، ہم ان کو بھی اس کی کنزرویشن کرنے جا رہے ہیں. اسی طریقے سے جو ہمارے کرسچن بہن بھائی ہیں بہت سارے ہسٹوریکل چرچز ہیں. ابھی مجھے 3 دن پہلے کہا گیا جی کہ ہمارا ٹیکسلا کے اندر ایک بہت ہسٹوریکل ایک ان کی بلڈنگ ہے، ہم اس کی بھی کنزرویشن پہ جا رہے ہیں. میں سینئر منسٹر کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں پنجاب کا، میں چیف منسٹر پنجاب کے اس ویژن کو سلوٹ کرتا ہوں. سو اس وقت ہمارا فوکس یہ ہے کہ ریسنٹلی ابھی ہم نے 50,000 وہ خاندان مائنورٹی کے جو بیلو دا پاورٹی لائن رہتے ہیں ان کو ہم نے فائنینشیل اسسٹنس دی، تاکہ ان کا جو ایشو ہے کہ پاورٹی کا ختم کیا جائے. اور ہمارا پورا فیوچر پلان ہے کہ ہم نے ان کو گریجویٹ کرنا ہے فرام پور ٹو ویل آف اینڈ بیٹر آف. سو سی ایم پنجاب کا ویژن، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ غیر مسلم شہریوں کے لیے ایک محفوظ ملک بن چکا ہے. سر یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ تو کل بین جو ہے ہمارے کونسل جنرل یو کے وہ وہاں پہ موجود تھا، اور ہم نے ان کو کہا کہ آپ دیکھیے بین کہ آج ہم آپ کو ہر جگہ پہ بلا رہے ہیں، اور دیکھیں کس طریقے سے پاکستان خاص کر پنجاب کے اندر ہم اقلیتوں کو لک آفٹر کریں، ان کی بیٹرمنٹ کے لیے ہم کام کریں. اور انشاءاللہ آنے والے ٹائم میں جو اقلیت کہتی ہے کہ ہم پاکستان کے اندر محفوظ نہیں ہے، خود اپنے منہ سے کہیں گے کہ انڈر دا لیڈرشپ آف میاں محمد نواز شریف صاحب جو ان کی سوچ ہے، چاہے حکومت پاکستان ہے چاہے حکومت پنجاب ہے، ان کی لک آفٹر کے لیے کام کری. میں آج یہاں پہ کریڈٹ احسن اقبال صاحب کو بھی دینا چاہوں گا. احسن اقبال صاحب نے مجھے 2013 میں پہلی دفعہ میرے پوٹینشیل کو ہارنس کیا، مجھے پارلیمنٹ کے اندر لے کے آئے. میں آج ان کی ایز اے مینٹور ان کے اس ویژن کو سلیوٹ کرتا ہوں. اور جو میاں محمد نواز شریف صاحب نے مجھے اپنی پارٹی کے اندر ایک مقام دیا، میں نے کوشش کی ہے کہ ان کی جو سوچ ہے اس سوچ کو لے کے آگے چل سکوں.